سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں چند اہم باتیں بیان کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کروانے کی کوشش کی کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس تلاوت کے ذریعے سے جو چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے یا کس طریقے سے ہمیں کوئی چیز اس کتاب کی تلاوت سے حاصل کرنی، میں نے اس پر زیادہ زور دینے کی کوشش کی۔ اور پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر جیسے میں نے قرآن کریم سورہ بقرہ سے آغاز کیا، ایک تو آپ لوگوں کو شیطان کا کردار، پھر شیطانیت کے بعد میں ایک انسان ابلیسیت کے کردار میں کس طریقے سے جاتا ہے، اور جب ابلیسیت کا کردار کسی انسان کے اندر آتا ہے تو وہ اللہ سے اور انسانوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب مغرور ہوتا ہے تو خود بخود انسانوں سے بھی اور اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، انا خیر منہ کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، اور جو اہم بات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیے پہلے شیطان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے کردار کو پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد میں بنی اسرائیل کو سامنے رکھا گیا، اور بنی اسرائیل جو تباہ برباد اور گمراہ ہوئی اس کے اندر پہلے شیطانیت داخل ہوئی، پھر اس کے اندر ابلیسیت، یہ کردار اس کے اندر پیدا ہوا، اور اس کے بعد میں نے چند ٹکڑے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو لے کر رکھے اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی کہ آج ہم بنی اسرائیل کے مقام پر ہیں، جو کچھ بنی اسرائیل کرتے تھے وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ اس کے اندر سے جو کردار ہمیں ملے ان کرداروں کو ہم اپنے اندر تلاش کریں۔ اگر برا کردار ہے تو اپنی شخصیت کو صاف کر لیں، کسی کا اچھا کردار ملتا ہے تو وہ اچھا کردار ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہی سلسلہ لے کر میں چل رہا ہوں، اور قرآن کریم کی آیات اور اسلام کی بنیادی اراکین کو لے کر آپ کے ذہنوں میں بار بار ایک چیز ٹھونسنے کی، جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ جو چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں وہی بعد میں استعمال میں آتی ہیں۔ جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں کبھی استعمال میں نہیں لے سکتے، تو اسی لیے میری زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی ہے کہ اچھی طرح سے، یعنی قرآن جس طریقے کا معاشرہ، جس طرح کے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے اس طرح کے انسان پیدا ہو جائے۔ میں نے وہ طریقہ بھی چھوڑ دیا، وہ طریقہ میں پسند بھی نہیں کرتا کہ مسجد کے مصلی سامعین جو سننا چاہتے ہیں وہی سنا کر انہیں خوش کر دیا جائے، ان کی نفس کے مطابق کچھ باتیں کہہ دی جائے
اور وہ خوش ہو جائیں، مسجد آباد ہو جائے، مسجد بھری کی بھری رہے. اس طریقے کی باتیں جس طریقے سے بعض علماء نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے، جیسے جرجیز کہا کرتے تھے، میں جس اسٹیٹ کے اندر تقریر کرنے کے لیے جاتا ہوں تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کی نبض کو جان لیتا ہوں اور اسی کے مطابق بات چیت کیا کرتا ہوں. میرے ساتھ سفر میں ہم نظام آباد جا رہے تھے جرجیز کے ساتھ گاڑی میں، ہماری اس مسجد کے مصلی بھی موجود تھے، تو انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں جو سننا پسند کرتے ہیں لوگ وہی باتیں سنا دیتا ہوں اور تعریفیں، صاف مطلب تو یہی نکلے گا نا، تعریفیں بٹور لیتا ہوں. تو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کر دینا، لوگوں کی زیادہ تعداد جمع کر لینا میرا یہ مقصد نہیں ہے. لوگوں کے سامنے صحیح چیز کو سامنے لے کر آ جانا ہے، اس کی معرفت حاصل کروا دینا تاکہ اس کے نتائج سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو جائے. چلیے، جیسا کہ ایک سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے چل رہا ہے اور میری عادت بھی یہی ہے کہ اس سلسلے کو لے کر ایک، جیسا کہ سیام کا سلسلہ چلا، نماز کا صلاۃ کا سلسلہ چلا، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کچھ آیات میرے سامنے آئی اور پھر مجھے بڑا مزہ آیا کہ یہی آیات کو آپ کے سامنے بھی کیوں نہ پیش کر دیا جائے تاکہ میں نے جس طریقے سے قرآن کریم کو صلاۃ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک الگ الگ طریقے سے آپ کے سامنے میں پیش بھی کرتا چلا جاتا ہوں، اسی طریقے سے کیوں نہ آپ بھی صلاۃ کو، نماز کو سمجھیں. اسی لیے میں نے سورہ مومنون کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور بھی مزید آیات ہے، جیسا کہ اس سورے کی 11 آیات ہے، جو آیات میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یعنی مومن، ایمان لانے والے کامیاب ہے، فلاح پانے والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی دوسری ہی آیت میں فرمایا جو اپنی نمازوں میں خشوع، خشیت، خوف، عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ نمازی دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں. اب نماز کے سلسلے میں چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے بار بار پیش کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز. ان باتوں کو ذرا دہرائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور قرآن نے کہیں پر نماز پڑھنا اس کا ذکر نہیں کیا ہے. جہاں کہیں پر بھی صلاۃ کے بارے میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہی ملے گا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. اور نماز قائم کرنے کے لیے ہمیں کس طریقے کی تیاری کرنی ہے، کس طریقے سے معاشرے کے اندر صلاۃ کو قائم کرنا ہے. نماز پڑھنا الگ چیز ہے، صلاۃ قائم کرنا الگ چیز ہے. جب صلاۃ قائم ہوتی ہے تو وہ نتائج جو قرآن نے بیان کیے، جو نتائج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیے، وہ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. جب نماز صرف پڑھ ہی جائے گی، منہ زبانی یعنی دعا، اذکار وذکار کے مفہوم، معنی، ترجمہ، یہ ساری چیزوں کو سمجھے بغیر صرف پڑھ ہی جائے گی تو صلاۃ وہ نتائج پیدا ہرگز نہیں کر سکتی. تو یہاں پر جیسے فرمایا کہ جو عاجزی، خشیت اختیار کرتے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس کے بعد میں ہی دیکھیے اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے. نماز کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ الذین هم عن اللغو معرضون. تیسری ہی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جو صلاۃ قائم کرنے والے مومن ہیں، جو قیامت کے دن کامیابی حاصل کریں گے، جو اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کریں گے، وہ اس دنیا کے اندر لغویات سے اپنی شخصیت کو پاک رکھیں گے. یہ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. جس طریقے سے ہم چند باتوں کو جانتے ہیں کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کو فرض کیا گیا، ہر ایک مسلمان جانتا ہے. اور معراج عروج کو کہتے ہیں، ایک اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں.
تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز مومن کو ایک اعلیٰ انسان بنا دیتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کی پرورش اللہ کی وحی کے سانچے میں کرتی ہے، اور وہ اپنی شخصیت کو ایک فرشتوں کے جیسی، صحابہ کے جیسی شخصیت کے اندر تبدیل کر لیتا ہے۔ اب یقین مانیے جب ایسا شخص کسی سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس سوسائٹی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، اپنے اعمال صالحہ کے اثرات سوسائٹی کے ہر فرد کے دل پر چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ دنیا بھی چھوڑ کر جاتا ہے تو لوگوں کی زبانوں پر رہتا ہے، جب وہ دنیا سے فنا ہوتا ہے لیکن فنا نہیں بلکہ اسے باقی رکھا جاتا ہے، اسے زندگی دی جاتی ہے۔ اسی کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی اموات بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہا جاتا ہے۔ مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، انہوں نے اللہ کی وحی سے زندگی حاصل کی ہے، اب صرف نفس ان کی موت کا مزہ چکھے گی لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ اب ان کی اچھی کہانیاں، ان کے اچھے واقعات، ان کے عامل الصالحات یہ لوگوں کی زبانوں پر قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رہیں گے۔ تو دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کیا حدیث، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کے سامنے کیا رکھی؟ نماز مومن کی معراج ہے، یاد رکھیے اس حدیث کو۔ اب نماز صلاۃ مومن کی معراج، اسے ایک اعلیٰ انسان بنانے کے لیے کیسے ثابت ہوتی ہے آپ بتائیے؟ اگر ساری قوم انہی مسائل کے اندر اگر ذکر کروں تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو روک کر اشارتاً آپ باتوں کو آپ سمجھ جائیے۔ آپ اسی میں اگر لڑائی اور جھگڑے کریں گے اور جو چیز قرآن میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے صلاۃ کے ذریعے اسے ضائع کریں گے، وہ بھی آیت سورہ مریم کی آپ کے سامنے 2 آیتیں لا کر صلاۃ کو ضائع کرنے والے قرآن کی روشنی میں کون ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، نماز کے ضائع کرنے والے کون، اور ہماری سوسائٹی میں علماء دین کے یہاں پر صلاۃ کے ضائع کرنے والے کون ہیں یہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو رفع دین نہ کرے، ذری غلطی کر دے، کچھ غلطی کر دے، پہلی صف سے آخری صف میں چلا جائے، یہ صلاۃ کے ضائع کرنے والے۔ قرآن کی نظر میں صلاۃ کے ضائع کرنے والے کچھ اور ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جیسا کہ میں نے حدیث تو آپ کے سامنے رکھ دی، اب معراج کے واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا کہ نماز صلاۃ معراج میں مسلمانوں پر 5 وقت کی فرض ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ آیت کے اندر 5 نمازوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ ہم جانتے ہیں، ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جیسے کیا صرف معراج میں 5 وقت کی نمازیں ہی اہل ایمان پر فرض کی گئی؟ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کر دیکھیں، علامہ شبلی رحم اللہ ایک بات کہتے ہیں کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں دی گئی، بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیجئے، سورہ بنی اسرائیل میں اور 12 چیزیں مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ وہ 12 چیزیں مسلمان نہیں جانتے۔ پہلے آپ اٹھائیں گے سورہ کا آغاز کریں گے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام الذی بارکنا حولہ لنریہ، اس طریقے سے آیت ملے گی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات۔ یہ آیت کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ذرا آپ ترتیب سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آپ کو آیات کے ذریعے ملے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ 2 آیتیں ہیں، دیکھیے بنی اسرائیل، یہ بھی آپ پر فرض کیا گیا ہے نماز ہی کی طرح۔ تو صلاۃ کے قائم کرنے والے جس چیز پر زیادہ زور دیتے ہیں اللہ کے حق کے بعد میں، وہ والدین کا حق ہے۔
صلاۃ کا قائم کرنے والا، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے والا والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں ایک پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے، ایک زندہ رہے ایک کا انتقال ہو جائے یا دونوں زندہ رہے، ان کے سامنے فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں جھڑکتا ہے، اور ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، کماتا ہے، دھماتا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، ان کے اخراجات پورے کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، ان کے علاج معالجے کے لیے اپنی زندگی کو مشقت کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے اللہ کا حق مجھے ادا کرنا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مجھے میرے والدین کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ نمازی، یہ ہے نمازی، یہ بھی ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نماز صلاۃ نے ہمارے اندر یہ چیز آج تک پیدا کی ہے؟ نہیں پیدا کی ہے، کیونکہ ہم ہماری صلاۃ کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے کبھی صلاۃ کو قرآن سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ والدین کو اف کہہ دینا، والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، بد کردار، ان کے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں رکھنا، ان کے ضروریات کی تکمیل نہیں کرنا، ہمیں والدین سے لینا دینا کیا ہے، اس طریقے کی زندگی گزارنا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ تو صلاۃ کے ضائع کرنے والے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ یہ بھی چیزیں مسلمانوں کو دی گئی ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یاد رکھیے، ذہن نشین کر لیجئے، ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے تاکہ استعمال میں تو آ سکے۔ یہ چیز ذہن میں نہ ہوگی تو استعمال میں کس طریقے سے آئے گی؟ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی تو استعمال میں آئے گی۔ آج سے صلاۃ کے ساتھ والدین کی فرما برداری کو جوڑ لینا ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے دوسری آیت میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، حقداروں کو، اپنے قریبی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، حق ادا کرو اے نماز ادا کرنے والوں۔ یہ کیسی تمہاری نماز ہے، حقداروں کا حق ادا نہیں کرتے؟ نماز تمہیں حقداروں کا حق ادا کرنے نہیں دیتی تو یہ تمہاری صلاۃ نہیں، تم نماز صلاۃ پڑھتے ہو، اقیم الصلاۃ تم نے آج تک نہیں کیا ہے، تم نے نماز کو قائم نہیں کیا ہے۔ سوسائٹی کو نماز قائم کرنے والوں کی ضرورت ہے، ریاکاری کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سوسائٹی میں والدین کو بھائیوں سے بہن کو، بہنوں سے بھائیوں کو، پڑوسیوں سے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں سے رشتہ داروں کو، غیر مسلمین کو، سارے ملک کو، ساری دنیا کو ایسے نمازیوں کی ضرورت ہے جو اپنی نشو و نما، اپنی تربیت، اپنی شخصیت صلاۃ کے ذریعے تیار کرے۔ ضرورت ہے، ایسی صلاۃ قائم کرو، لوگ خود بخود اس صلاۃ کے لیے مسجدوں کو بھر دیں گے۔ نتائج نہیں تو کچھ نہیں، لوگ شہادت مانگتے ہیں، نماز بڑی چیز ہے، تمہاری تربیت کرتی ہے، شہادت دو، عقل شہادت مانگتی ہے، شہادت آپ ثابت کر دیں عقل کے سامنے، اس کے بعد میں دیکھیے غیر مسلمین بھی صلاۃ کو ادا کریں گے۔ یہ صلاۃ صرف میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صلاۃ ہر ایک انسان کی ضرورت اور تربیت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، حقداروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو اے نمازیوں، مسافروں کا حق ادا کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پھر وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو گے تو حق ادا کرو گے نا۔ فضول خرچی جب کرو گے تو حق کس کا ادا کرو گے؟ فضول خرچی ہے نمازی ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب تیری نماز یہ کیا تیرے اندر پیدا کر رہی ہے، اور ہمیں کیا کیا
کاموں سے روک رہی ہے کہ تیری نماز ہمیں اپنے طریقے سے مال میں اسراف فضول خرچی کرنے بھی نہیں دیتی، روک لگا دیتی ہے یہ نماز کہ ہم اپنی مرضی سے پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ ایک نظام کے تحت لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز پر مال کو خرچ کرواتی ہے۔ ہاں، نماز یہی کرواتی ہے، نماز فضول خرچی سے روک دیتی ہے۔ معراج میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب اس کے بعد میں اگر آپ ترتیب سے چلیں گے، کچھ آیتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کچھ حفاظ نہ پکڑ لیں میری بات کو، آیتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو دیکھیے اب اس کے بعد میں جیسے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولاد کو قتل ہرگز مت کرو، کس لیے؟ اس ڈر سے کہ انہیں کھلانا پلانا پڑے اور ہم غریب ہیں۔ اولاد کو ہرگز تم قتل مت کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے رہیں گے۔ تو یہ بھی چیز صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا اس کے بعد میں یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالْحَقِّ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پہنچو مگر اچھی نیت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اچھے ارادے کے ساتھ۔ تمہارا بھائی مر چکا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بہن مر چکی، رشتہ دار کوئی مر چکا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ صاحب جائیداد تھا، اب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، مال کو نہیں سنبھال سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ان کے مال کی یہ بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، اس وقت تک ان کے مال کی تم حفاظت کرو، اور جب یہ محسوس کرو کہ یہ بالغ ہو چکے، باشعور ہو چکے، یہ مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کا مال انہیں واپس لوٹا دو۔ یہ تعلیم یہ صلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ صلاۃ کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اسے یعنی جس انسان کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اسے ہرگز قتل نہ کرنا، یہ بھی صلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بھی صلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ برائی اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ یہاں پر تھوڑا میں آپ لوگوں کو روکوں گا، اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ شروع میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ صلاۃ کے ضائع کرنے والے ہماری نظروں میں کون ہیں؟ صلاۃ کی صورت میں کسی کا پیٹ خراب ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، ہاں صلاۃ ضائع ہوتی ہے، یا پھر کچھ اور چیزیں ہیں صلاۃ ضائع ہوتی ہے، اس بات کا اقرار ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن بعض کم سمجھ افراد یہ کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا اس کا، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے قرآن صلاۃ کے ضائع کرنے والوں کو کہاں پر، یعنی صلاۃ کے ضائع کرنے والے کون ہیں، کس کے بارے میں کسے فرماتا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو اب یہاں سے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 60 دو آیات کی طرف لے چلوں گا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، یعنی اس کے بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے صلاۃ کو، نماز کو ضائع کر دیا۔ اور صلاۃ ضائع کیسے ہوتی ہے؟ واتبعوا الشهوات، شہوات کی وجہ سے صلاۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب شہوات سے میری مراد صرف ایک چیز میں محدود نہیں ہے، یعنی مال کی شہوت، دوسری چیزوں کی شہوت، ہر شہوت کو آپ اس کے اندر لے لیجئے۔ تو یہ شہوت جہاں پر آ جاتی ہے، نماز ادا کرنے والا بھی نماز کا ضائع کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو قرآن فویل للمصلین کہتا ہے، قرابی نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے قرابی بھی ہے، نماز بھی ادا ہے، سنت کے مطابق ہے،
ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن وہی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے میری شخصیت بنتی ہے، وہ چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جس کی طرف قرآن توجہ بار بار صلاۃ کا ذکر لا کر توجہ دلواتا ہے، اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نماز کے ضائع کرنے والے کون ہیں؟ جو شہوات کے پیچھے لگ جائے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، پلٹ جائیں۔ قرآن جس طریقے کی اقیم الصلاۃ کی جو ٹریننگ، جو تربیت کرتا ہے، نماز کو ایسی قائم کرے کہ سوسائٹی کے اندر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک ایک فرد نماز پڑھے، صلاۃ ادا کرے تو وہ اس کو دل کا اطمینان نصیب ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مسجد سے نکلنے سے پہلے فیصلہ کر لے، اور اس کو ٹیسٹ کرتا رہے اپنے اخلاق، کردار، معاملت داری کے ذریعے کہ میری صلاۃ نے میری شخصیت میں کہاں تک تربیت کی ہے، میں حیوانیت کے کس درجے سے نکل کر انسانیت کی کس درجے، انسانیت کے درجے میں داخل ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ اس طریقے سے ہر وقت کی، ہر 5 وقت کی نمازوں کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنا لے۔ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بتائیے۔ آئے گی۔ ایسے صلاتیوں کی کمی ہے، ایسی صلاۃ قائم کرنے والے چاہیے، خوشی ہوگی، دل کو اطمینان ملے گا، غیر مسلمین بھی رشک کریں گے، نماز نہیں پڑھنے والے بھی مسجدوں کو آباد کر دیں گے۔ اچھے رزلٹس کے لیے سب پریشان ہیں، اچھے لوگ دنیا کو چاہیے، جہاں پر اچھائی ہے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صلاۃ کے ذرا مقصد کی طرف تو آئیے، صلاۃ کو ذرا قرآن کی روشنی میں تو لیجئے۔ اِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے ان کے جو توبہ کرے، جو رجوع کرے، جو اعمال قرآن پیش کر رہا ہے ان اعمال کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لے۔ اب پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو یہاں سے سورہ عنکبوت کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ پوری آیت میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن آج پوری یعنی شروع سے آیت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں صرف ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اتنی آیت ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا تھا، لیکن دیکھیے اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے۔ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ جب آپ توجہ اس جانب دیجئے، آپ لوگ توجہ پوری طریقے سے میری طرف رکھیے، ذہن کو منتشر ہونے مت دیجیے۔ تو دیکھیے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے۔ اب آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جب آپ نماز کو صلاۃ کو قائم کریں گے تو یہ صلاۃ بے حیائی اور برائی سے آپ کو روک دے گی۔ جب آپ اس صلاۃ کے نظام کو قائم کریں گے تو یہ صلاۃ آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ اگر آپ یہ صلاۃ کے نظام کو قائم نہیں کریں گے تو یہ صلاۃ آپ کو بے حیائی اور برائی سے ہرگز نہیں روکے گی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سورہ معارج میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ ہر وقت میں صلاۃ ادا کرنے والے۔ ہر وقت آپ ہمیشہ آپ صلاۃ ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ کی صلاۃ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ نماز ادا کرنے کے بعد ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ صلاۃ میں رہنا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو صلاۃ میں داخل رکھنا ہے اور صلاۃ کے اس نظام کو باقی رکھنا ہے، صلاۃ کے اس نظام کو قائم رکھنا ہے، قائم کرنا، یہی چیز ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ نیچے اگر چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے جیسے یہاں پر آگے یہ فرمایا کہ صلاۃ قائم کرنے والے، دائمی صلاۃ، ہمیشہ نماز ادا کرنے والے وہ ہیں جو اپنے مال کے اندر
مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق رکھتے ہیں. یہاں پر بھی وہی ذکر آیا ہے. صلاۃ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ کر یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ مانگنے والے نہیں مانگنے والے غریب مسکینوں مسافروں کا حق ہے. تو صلاۃ کے قائم کرنے والے اس حق کو ادا ہمیشہ اس حق کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب صلاۃ کے ادا کرنے والے, جمعے کی نماز ادا کرنے والے اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز ادا کرنے والے, عید کی نماز کو لاکھوں کروڑوں میں ہندوستان کی سرزمین کو بھر دینے والے, یہ تمام کے تمام کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اب ایک لفظ ہے اس کو بعد میں لے کر آؤں گا, نہیں تو اس لفظ کی طرف لے جاتے ہی آپ صرف انہی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, اپنے آپ کو اس سے نکال کر الگ کر لیں گے اپنی ذات کو. جب آپ سنتے وقت کوئی تقریر سنتے وقت میں اپنی شخصیت کو اس سے باہر نکال لیتے ہیں تو پھر یہ باتیں آپ کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتی. آپ اپنے اندر سے وہ برائی کو نکالنا اور اچھائی کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بات کو روک کر آگے بتانے وہ نام آگے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے سورہ حدید اٹھا کر دیکھیے آپ. سورہ حدید میں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لانے والوں ہی کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ہے نا عام, جیسے کوئی اگر مرتے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے, اب کئی دن کئی مہینوں تک اس کی تعریف تعریف تعریف, کیوں؟ مرتے وقت میں اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہے. ساری زندگی اس نے لا الہ الا اللہ اس کلمے کے تقاضوں کو اس نے پورا نہیں کیا, بس مرتے وقت میں نکل گیا. اب اس کی تعریف ہی تعریف, جبکہ ساری زندگی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے ایک مومن کے لیے. جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس میں پورے کا پورا اترنا ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے مومن مرد اور مومن عورتوں کے یسعیٰ بین ایدیہم نورہم, کہ آپ ان کے آگے کیا دیکھیں گے؟ نور دیکھیں گے, اور ان کی دائیں جانب بھی نور رہے گا, اور ان کے ساتھ کچھ لوگ رہیں گے ان کے ساتھ نور نہیں رہے گا. وہ دیکھ کر انہیں پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے بھائیوں اور بہنوں, ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے, نمازیں ہم تمہارے ساتھ پڑھا کرتے تھے, نیک دینی کاموں کے اندر, اجتماعات کے اندر, حج کے اندر وغیرہ وغیرہ کے اندر ہم شریک تھے, لیکن آج تمہارے ساتھ نور ہے, ہمارے ساتھ نور کس لیے نہیں ہے؟ ایک کام کرو, کچھ نور ہمیں بھی دے دو. تو اب یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ بے نور مسلمان ہی تو کہیں گے نا, انہیں بھی مسلمانوں سے کہیں گے کہ ذرا اپنی پچھلی زندگی میں نظر ڈالو, دنیا کی زندگی میں نظر ڈالو. نمازیں تو ادا کی, ریاکاری, بے روح نمازیں, روزے تو رکھے بے روح روزے, حج تو ادا کر لیا بے روح حج ادا کر لیا, عمرے تو کر لیے لیکن بے روح. یہ ساری چیزوں کے اندر کوئی روح نہیں تھی, یعنی رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا. تو ہر چیز کی رسم رہ گئی لیکن روح باقی آج نہیں رہی. تو دیکھیے یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں کہیں گے ذرا پچھلی زندگیوں میں جھانکو, اپنی دنیا کی زندگی میں نظر تو ڈالو, کیا وہاں پر تم نے نور جمع کرنے کی کوشش کی تھی جس کی امید آج تم یہاں پر لگا رہے ہو؟ آج تمہیں کوئی نور نہیں ملے گا. یہ بات چیت چلتی ہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک دیوار اٹھا دیں گے اور بیچ میں ایک دروازہ لگا دیں گے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے, گفتگو کریں گے, اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف عذاب ہوگا اور ایک طرف اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ کا فضل ہوگا. اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین منافقین کہتے ہیں. آیت المنافقی ثلاث. اب حدیثیں بہت ساری ہیں, میں لا سکتا ہوں حدیثیں. 3 نشانیاں.
3 آیتیں منافق کی بات جھوٹ، امانت میں خیانت، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو منافقین کے لیے ایک دیوار اٹھا کر منافقین کو نمازی وغیرہ وغیرہ رہنے کے باوجود الگ کر دیا گیا، بیچ میں دروازہ لگا دیا گیا. میں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کہہ رہا، آپ جائیے سورہ حدید اٹھا کر دیکھ لیجئے، منافقین کو الگ، اگرچہ نمازی ہے، مسلمان جو مومن ہے انہیں الگ، ایک طرف اللہ کی رحمت، ایک طرف اللہ کا عذاب، بیچ میں گفتگو چل رہی ہے اور اس کے باوجود کوئی کسی کو بچا نہیں رہا ہے. تو دیکھیے نماز ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون. لغویات سے نماز حفاظت کرتی ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرواتی ہے صلاۃ. والذین هم لفروجهم حافظون، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے بیویوں کے اور ملکیت کی لونڈیوں کے. اور جو اس کے علاوہ دوسرا راستہ دیکھے یہی تو حدود کو پار کرنے والا ہے. اور پھر آگے اللہ نے جیسے کہیں پر جیسے سورہ بنی اسرائیل اور یہاں پر بھی سورہ مومنون اور دوسرے سوروں میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب نماز ادا کرنے والے کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف نہیں کرتے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور نمازی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑتے جس کا ان کے یہاں پر علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کان، آنکھ، دل ان کے بارے میں سوال کرنے والے. اب آپ سوسائٹی کے اندر ایسے افراد پنپے، صلاۃ کی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار ہو جائیں، جھوٹ نہ کہے، امانت میں خیانت نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، اور نیک رہے، والدین کی اطاعت کرے، بیوی بچوں کا خیال رکھے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر معاملے کے اندر پورے کا پورا یعنی 100% ہر معاملے کے اندر اترے. جب ایسے اشخاص پیدا ہو جائے تو صلاۃ ہر ایک سوسائٹی کی، ہر ایک فرد کی ضرورت بنی یا نہیں بنی؟ آپ بتائیے. بنی؟ ہر ایک فرد کی ضرورت بنی. جانوروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلن قد علم صلاتہ، کہ ہر جانور اپنی نماز کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اسے علم ہے اپنی نماز کا، اپنی صلات کا. اس کی صلات کیا ہے؟ اسے دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے بس وہی کرنا ہے. آپ شیر کو دیکھیے، کبھی گھاس کھاتا ہے، بکری کبھی گوشت کھاتی ہے، اپنی فطرت سے یہ کبھی نہیں ہٹتے. اسی لیے ان کی زندگیوں کے اندر کبھی فساد، تباہی، بربادی ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن انسان ہے کہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں بھی ہماری صلات کو جاننا چاہیے، معرفت حاصل کرنی چاہیے، اسے پہچاننا چاہیے، تاکہ وہ جو نتائج صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک آدمی نبی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہوتا ہے، صلاۃ نبی کے پیچھے ادا کرتا ہے، اور غیر عورت دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے کہ ایک نماز نے میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اب میں کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. یہ کیفیت صلاۃ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. صلاۃ ادا کرنے والے مسجدوں کی بھرمار جس سوسائٹی کے اندر ہو جائے، 5 وقت کی اذان کی آوازوں سے ہماری فضا گونج اٹھے، لیکن اس کے باوجود حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 وقت کی نمازیں سوسائٹی پر کوئی اثر انداز نہ ہو، تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ڈھانچہ باقی ہے، رونگی ہے. جو ڈھانچے کے اندر رنگ وغیرہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرا تھا، ہم نے اس رنگ کو نکال کر اپنی مرضی کے رنگ اس کے اندر ہم نے داخل کر دیے ہیں. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں. قرآن کے مطابق صلاۃ کے نظام کو قائم کرو.
یہ ایک میری کوشش ہے، یہ ایک میری تڑپ ہے، یہ ایک میری جد و جہد ہے کہ آپ لوگوں کے اندر انقلاب لے کر آنا۔ کچھ تو اشخاص کو مرنے سے پہلے میں ذہنی طور پر تیار کر کے یہ سوسائٹی سے جاؤں گا، مجھے اس بات کی امید ہے، زیادہ نہیں نہ صحیح لیکن کچھ کو تو تیار کر کے جاؤں گا میں اس سوسائٹی سے انشاءاللہ العزیز، کہ جو اس طریقے کی صلاۃ کو قائم کریں گے، سیام کا نظام قائم کریں گے، حج کا نظام قائم کریں گے اور سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ تو افراد اس کے لیے تیار ہوں گے اور اسی طریقے کے کام کاج کے لیے دوسروں کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔